My friend, the Honorable Minister for Science and Technology, Chaudhry Fawad Hussain Sahab, Rector NUTEC, Lieutenant General Retired Khalid Asghar Sahab, Mr. Fayaz Ilyas, Chairman of Association of Builders and Developers, respected faculty members, support staff, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of immense pleasure to address this august gathering of intelligent minds, thinkers, educators, engineers, and technology experts, and the youth, which is the future of Pakistan. I am very impressed by what was presented today. It is heartening to know that NUTEC is the first national technology university which was established to develop and promote emerging technologies of the 21st century and related to the demands of the market. I have been a major proponent of relating industry with the academia, and what very nicely has been mentioned by our Honorable Minister about having a plan, thinking about where Pakistan will be in the future, looking at the industrial sectors as well as agriculture sectors, and then having a think tank which includes educationists to prepare for that future. The skill set of my minister goes beyond sighting of the moon into picking up of innovation and technology, and he has done tremendous work with the ministry as it is. So ladies and gentlemen, since this government came into power and since I became aware of the situation more deeply, I believe in the information technology sector, in many other sectors, what was being produced by the universities and the educational side of this country was not fully utilized or did not match the demands of the industry. So looking at that, I think I got elected in September, and I wrote an article on artificial intelligence and computing and where Pakistan should be in the fourth industrial revolution as it is coming. That was necessary, I believe, to create a vibrancy which existed but which needed a push for people to start thinking about the new era and the challenges of the new era and where Pakistan fits. Then I looked at the number of graduates in different sectors. The number of graduates from the Faisalabad Agriculture University did not find jobs. The graduates in the information industry, IT industry, graduating from Pakistan's universities and colleges, almost up to 30,000 graduates per year, 25,000 did not find jobs. So there was a serious mismatch between what we are producing in our education sector and what is required by the market. You are producing not ivory tower thinkers. Actually, we are producing people to earn their livelihood and to build the nation at the same time. So the mismatch was huge. 30,000 out of the 30,000 IT students, only 25,000 were, 5,000 got jobs, and 25,000 then kept on and started working but did not find stable jobs, etc. So for that mismatch, I proposed a program, and I helped design a program in November, within 2 or 3 months of getting elected, and that was for training of the trainers. While Fawad Sahab has mentioned what he wanted the governments and its full bureaucracy to start planning, I found a huge hindrance in that, and after 2 years, a program for training of the trainers, which was very important in my mind, so that the IT industry, for example, should be producing what the world needs. And the world needs a huge number of people. Let me narrate to you, when I met Prime Minister of Japan, Prime Minister Abe, in Tokyo, he said, if Pakistan produced 100,000 people in the IT sector, we want to employ them. The similar demand was everywhere.
And here we have people who we have produced who don't have jobs. So we developed an IT program. It went through the bureaucracy. It took 2 years for it to crystallize. Something which we should have done in 2014, for example. It took 2 years with a lot of push, with probably 100 calls made by me and my office to different areas of the bureaucracy. Ultimately, 2 weeks ago, it came to fruition, in which a Silicon Valley company is being hired to do a boot camp kind of training of about 200 IT teachers in Pakistan for 3 months. And we believe then the training of the trainers will start, that cycle will roll. So looking at the excellent program, Lieutenant General Saab, let me congratulate you. This is a vision coming true, actually. This is something which has to be replicated in all the universities of Pakistan, somehow or the other. And myself and the chairman of the Higher Education Commission, we've been talking about more and more possibilities of research being done in the academia, which links up with the industry. And people doing research here should be able to get their products marketed as well as to get employed. There were 2 programs which impressed me. And I think this New Tech University has embodied all of that. One program was in IBS Sakhar, which collaborated with some Silicon Valley Pakistani experts, and they started teaching blockchain. And that company and that group of people, Pakistani Silicon Valley experts, promised IBA that all the graduates you produce, we will employ. They guided the program, and that program has been around for 2 or 3 years. The other program was that looking at Pakistan's biggest sector, which is agriculture. And we found that graduates from Faisalabad University, etc., do not find employment. Even an agriculturist who has 100 or 400 acres of land says that my son or my nephew knows more than the graduate coming out of Faisalabad. So that was a huge mismatch. You're producing people to look at agriculture to improve the agriculture situation, but the market is not ready to employ them because what skill sets you are imparting are not required at that level. So a good program has been initiated in Faisalabad University with the Pakistan Agricultural Research Council, in which, similar to what you're doing, Lieutenant General Saab, in which after 3.5 years, if it's a 4-year program, after 3.5 years, the 6 months the graduate spends in the fields of the sponsors of the Pakistan Agricultural Research Council, and they guarantee 100% employment. So this matchmaking was essential, and New Tech has embarked on that. Ladies and gentlemen, the other thing very important which continues to influence my mind, and I must share it with you, is the fact that innovation. Let me premise my entire speech today by a dua, which I have modified, and in one other occasion I have mentioned that is a dream. And when you make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala, you talk about a dream actually. What is possible, everything is possible with Him. So usually, all my life, Minister साहब हमने ये दुआ की कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की मुश्किलात कम हो जाए, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आम तौर पर मुश्किलात में ही देखा. अब हम एक ख्वाब देख रहे हैं, और मैं एक दुआ करता था जिसको मैंने मॉडिफाई किया है, तो मेरी सारी गुफ्तगू जो है ना उसके साथ लिंक हो जाएगी. वो दुआ ये थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना दे और दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बना दे. और मैंने उसमें इजाफा ये किया है, पिछले 4 महीनों में हर नमाज के बाद जब दुआ करता हूं तो मैं कहता हूं मेरी जिंदगी में बना दे. And when I pray that, the only sector which comes to mind is not, for example, the brick and mortar sector. Of course, the construction industry is important. Of course, if you set up a textile industry, it will take 8 years, 7 years to come to fruition. Any factory you set up takes 2 or 3 years to be put on the ground, and then another 3 or 4 years to get into maturity.
It's the IT sector, it's the innovation sector, which can open up doors in a very outstanding manner. And there are 2 or 3 examples I must give you here, with Pakistanis as well as non-Pakistanis. You know, this WhatsApp. WhatsApp was invented, and the app was made by a Ukrainian who could not register it in his own country because of ease of doing business, and I hope Pakistan is embarking on that road right now. And then when the WhatsApp application became mature, Facebook bought it for $18 billion, which was more than all the loans which Ukraine had, etc., but it became a private sector company. Similarly, in Pakistan, there are 2 good examples. One is of Kareem, and the other was, you probably do not know, because I know as an orthodontist and a dentist. I know there's a gentleman by the name of Zia Chishti, for example. He set up an industry in the 90s in the US, which totally modified, which disrupted orthodontics, totally. With braces, he changed the concept. And that industry was set up with a collaboration. In Pakistan, for example, the teeth were scanned in the US. The scan came to Pakistan in Lahore, and in Lahore PC, they rented a floor with 150 dentists who were moving teeth with software in increments, and that plan was sent to Mexico, and from Mexico the appliances were made and sent to the US, and the entire process took about a week, and Pakistan was a player. But unfortunately, what happened was, and finally he sold that for quite a few $1 billion. Zia Chishti Sahab, a Pakistani himself, sold it for quite a few $1 billion. So these disruptive technologies can change the destiny of the country. And there is tremendous amount of stuff which is happening, whether it's in artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural networks. As you look into it, you know, the way our own brains make decisions which are much faster based on our own biases, but this is what machine learning and computers are being taught to make decisions faster. Rather than digesting raw data, for example, the Deep Blue computer defeated the chess grandmaster. That was raw data in 2000. After that, the AlphaGo computer did not distill raw data. It did not. For example, there were millions of calculations happening in AlphaBlue. There were about 70,000 calculations happening in AlphaGo. And within three hours playing against itself, it defeated all computers as well as chess grandmasters, etc. So this is neural network reasoning, which allows us with our biases to handle a lot of information and to digest it and come out with decision making. So not raw data. So that opens up different networks. Neural networks is the name of that, to be able to distill huge amounts of data. So Pakistan should be working towards networking and our own clouds, for example, which is important for cyber security, nanosciences, and you've talked about all of these in your talk about what New Tech is doing. माफ कीजिए, मगर सबसे बड़ा जो मुझे ख्याल आता है वो ये आता है, और आप सब बैठे हैं और आप सब के दिमागों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा कितना, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, और आपको इसको दूसरों को देने में कितनी मुश्किल है. ये आवर ग्लास की तरह है, फनल की तरह, यानी इतना आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, मगर जब आप किसी को बताने जाते हैं तो अल्फाज का चुनाव और टाइम जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप अपने सारा डेटा सेट डाउनलोड कर दें किसी और के दिमाग में, है ना. You have much more knowledge than what you can impart. So ये जो funnel है तालीम का, ये बड़ा परेशान कुन है, and things will happen and things will change. And therefore, the better the educator. मैंने पहला कोर्स अपना एजुकेशन में लिया था, एजुकेशन 101 and University of Michigan in 75, and since then मैं बड़ा इम्प्रेस रहा हूँ ऐसे उस्तादों से जो बहुत कुछ बता देते हैं और बड़े छोटे अरसे में बताने के काबिल होते हैं. ये स्किल सेट है, बट इवन देन दिस इज अ लिमिटेड स्किल सेट. मेरे एक उस्ताद थे, उनका नाम था कमाल एसगौर, वो अपने आप को कहते थे, ही वाज एन ईरानी,
and he used to teach me dental materials in the University of Michigan. اور وہ 1 گھنٹے جب آتا تھا, انتقال ہو گیا, 1 گھنٹے میں مجھے ایسا لگتا تھا اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے اور یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے ناکافی تھا. اس کے پاس 10 گھنٹے بھی ہوتے تو وہ ہمارے لیے ناکافی. تو کچھ استاد یہ سکلز ایکوائر کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے آپ تک کمیونیکیٹ اچھی طرح سے کرتے ہیں. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فنل ہے انفارمیشن کا. تو دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کی کچھ عکاسی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ہمارے تھنکرز ہیں اور جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ ہمارے فیوچر کے تھنکرز ہیں. آپ ہمارے پلانرز ہیں. جس سٹیج پر آپ آئے میں آپ کے دماغوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگلی سٹیجز کا سوچیں. تو لہٰذا یہ جو فنل ہے اس کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا ہو کہ میرا تعلق میرے کمپیوٹر سے, ابھی آج میں کچھ یاد کرنا چاہوں تو نہیں یاد کر سکتا, ساری چیزیں میرے ذہن میں نہیں آئیں گی. میرا کمپیوٹر میرے سامنے ہو تو میں کی ورڈز ڈالوں گا, مگر پھر بھی الفاظ کا لنک ہے میرے کمپیوٹرز کے ساتھ, میرے تھاٹس کا لنک نہیں ہے. تو دنیا 3 ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان کی انٹیلیجنس بڑھائی جائے اور وہ ڈی این اے کرسپر کے ذریعے بیماریوں کو ریموو کر سپر انٹیلیجنٹ انسان بنایا جائے. ایک ڈائریکشن وہ ہے. دوسرا ڈائریکشن سائبورگ کا ہے. سائبورگ کا ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان کا تعلق ڈائریکٹ کمپیوٹر سے ہو, الفاظ کے ذریعے نہیں, فیلنگز اور تھاٹس کے ذریعے ہو جو زیادہ تیز ہیں. میرے خیالات اور میرے الفاظ میں تقریباً 1 اور 1000 کا فرق ہے سپیڈ کا. میرے خیالات بہت زیادہ ہیں. اور تیسرا ہے کہ سپر انٹیلیجنس based not on the biological DNA and carbon and hydrogen but based on silicon. تو لہٰذا یہ دنیا جس طرح سے اوپن ہو رہی ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہم تعلیم دیں اس کے اندر ہمارے انوویٹرز چمک جائیں اور دنیا کی تاریخ کے اندر بڑی بڑی چیزیں کر سکیں. دا تھاٹ پروسیس اور انٹیلیجنس ہماری اور آپ کی میچ کرتی ہے ٹو ایوری ون ان دا ورلڈ. مے بی وی آر اسمارٹر بٹ اپارچونیٹیز, وہ جو فنل آف نالج کی میں نے بات کی, اس وقت دنیا میں نالج بھی موجود ہے, مگر یہ ادارہ کیا کرے گا؟ یہ ادارہ یہ کرے گا کہ وہ انفارمیشن آپ کے لیے آسان کرے گا اور لیٹسٹ انفارمیشن. اس کا کمال یہ ہے اور جو یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ سے وہ یہ ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن تیار کرے گا اور ضروریات کے اعتبار سے میچ میکنگ کرے گا. یہ ادارہ یہ کر رہا ہے اور آپ کا کام اس سے آگے بھی چل کر ہے کہ جب ان ساری چیزوں کا آپ بدلیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ نئی نہیں ہے, بہت پرانی ہے. پاکستان کی تاریخ اس زمانے سے شروع ہوتی ہے کہ جب سر سید احمد خان نے 1858 میں ایک پیمفلیٹ لکھا اور مسلمانوں کو اس کے بعد یہ کہا کہ صرف تعلیم حاصل کرو, سیاست سے دور رہو, صرف تعلیم حاصل کرو کیونکہ تمہارا مقابلہ بہت بڑا ہے. تو جہاں ہندوستان میں مقابلہ بڑا تھا, اس وقت آپ کا مقابلہ دنیا میں بہت بڑا ہے. لوگ آپ کو مختلف انداز سے آپ کے متعلق تعصبات رکھتے ہیں, اس میں آپ خود چمک کر نکلیں گے. پھر 30 سال بعد سر سید احمد خان 1888 میں لکھنؤ میں ہی میکس اسپیچ, پھر علی گڑھ میں, پھر میرٹھ میں انہوں نے تقریر کی اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ترقی کرنے کے اعتبار سے اپنے حقوق کا دفاع بھی کرو. اور حقوق کا دفاع کمزور نہیں کرتے, حقوق کا دفاع کرتے ہیں طاقتور. اور آپ دنیا کے حالات دیکھ لیے, اس وقت موریلٹی کی دنیا کے انسٹیٹیوشن میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وقت ٹریڈ کی, اس وقت کلاؤڈ کی, اس وقت مانیٹری کلاؤڈ کی, اس وقت فائنینسز کی اہمیت ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو راستہ آپ نے طے کیا, ماشاءاللہ کنسٹرکشن انڈسٹری از دا فیوچر. کنسٹرکشن انڈسٹری, ریلویز کے اعتبار سے یہ فیوچر ہے جہاں کے لیے آپ اپنے ہمارے طالب علموں کو اس طرف کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آباد کے ساتھ مل کر بھی اپنے سلیبائے, اپنے کریکولم اور پریکٹیکل انفارمیشن کے لیے جہاں آپ اس کو تیار بھی کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی اسی میچ میکنگ کا اہتمام کر لے. اور صرف ایک جنریشن چاہیے آپ کو. ایک جنریشن means 10 years. ایک جنریشن does not mean 70 years. In education and in the world, one generation means 10 years. 10 years کے اندر آپ کے گریجویٹس جو ہیں وہ معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنے لگتے ہیں. تو پاکستان has high hopes. Pakistan has a high vision. Pakistan has the necessary talent set already.
صرف اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. ایک گندے خراب ماحول کی جو اثرات ہونے لگے تھے معاشرے کے اوپر، جس میں بے ایمانی اور کرپشن تھا، اس سے نکل کر ایک ایسا پاکستان ہم نے بنانا ہے جو ہمارے اور آپ کے خوابوں کی عکاسی کرے. ہمارے ماضی کے اندر جہاں مسلمان تھا اور جو ویژن تھا اور موریلٹی کے ساتھ مسلمان ہی کے اندر وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے یا خوابوں کے حوالے سے وہ عکاسی دنیا کے اندر جس کی سخت ضرورت ہے. تو موریلٹی کی لیڈرشپ بھی جب آئے گی جب آپ کی اکنامک لیڈرشپ ہوگی، اور اکنامک لیڈرشپ جب آئے گی جب آپ اس کو میچ کریں گے اپنی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کے ساتھ. تو لہٰذا خواتین و حضرات، لیفٹیننٹ جنرل صاحب اینڈ دا منسٹر، آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو آن اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. یعنی میں سمجھتا ہوں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر یہ جو پازیٹیوٹی یہاں نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ اگر باقی سارے سیکٹرز کے اندر نظر آنے لگے تو there is nothing which is going to stop us from becoming a great nation. میرا خواب ہے، اللہ سے دعا ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، بہت شکریہ. اٹس سچ اے پلیجر کہ میں یہاں آ کر آپ سے گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے انٹینشنز میں کامیاب کرے اور ملک کے اندر جو تبدیلی آنی ہے اس کے لیے راستہ ہموار کریں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.